بہرحال کربلا سب سے زیادہ پہلو جو نمایاں وہ کربلا گیا، لیکن اس سے ہم ابھی فی الحال اس کو نہیں بیان کرنا چاہتے، اور الحمدللہ ہمارے مومنین اور عالم اسلام، پورا عالم اسلام حتی غیر مسلمان بھی کربلا اتنا برجستہ اور تاریخ کا اتنا بڑا موڑ ہے کہ اس سے کسی حد تک آگاہی ہے۔ بالکل، وہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یعنی یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو خالی شیعوں سے یا مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، ہاں، جو کمی ہے وہ بیداری کی کمی ہے۔ جی ہاں، جو ابھی مشکل ہے دنیا کی وہ یہ کہ بیدار نہیں ہے، اور جو مشکل امام حسین السلام کے زمانے میں تھی وہ بھی سب سے بڑی مشکل جو ہے بیدار نہ ہونا، غفلت تھی۔ اور حسین ابن علی نے اتنا بڑا کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، اتنی عظیم قربانی جو دی ہے، اس قربانی کا اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری جرات کے ساتھ کہ سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو بیدار کر لیں، بیدار ہو لیں تو اصلاح ہوگی۔ غافل لوگوں کی نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ امر بالمعروف ہو سکتا ہے۔ لہذا امام نے یہ واقعہ میں بعض جگہوں بیان کر چکا ہوں کہ امام حسین السلام جو ایسے اقدامات امام نے کیے ہیں کہ لوگوں کو چونکا دے غفلت سے۔ چونکہ میں نے آپ کو 1 سال پہلے خطبہ منا کے دیا تھا، لیکن اس میں لوگ بیدار نہیں ہوئے تھے، یعنی امام خطبہ دینے والا لیکن بیدار نہیں۔ لہذا امام نے دیکھا کہ یہ لوگ خطبے سے اور تقریر سے بیدار ہونے والے نہیں ہیں، پھر کیا کریں؟ امام آئے مکے میں آ کر امام 4 مہینے 4 دن تک، یعنی 28 رجب کو چلے اور 4 شعبان کو مکے شب میں آ چکے ہیں۔ 4 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک، یعنی 4 مہینہ 4 دن امام ہیں، لیکن امام مکے سے پہلے بھی نکل سکتے تھے، لیکن امام پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے نہیں نکلے کہ اگر پہلے نکلتے لوگ کہتے ہیں کہ نارمل بات تھی، آئے تھے کسی وجہ سے چلے گئے ہوں گے، لیکن بالکل اس وقت کی جب 8 ذی الحجہ کو لوگ احرام باندھ رہے ہیں اور عرفے کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پوری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، پوری دنیا حج کے لیے امام احرام کھول کے جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ شاید اس کے ذریعے سے، یعنی بیداری کا کام، کیونکہ آدمی جو ہے آسان نارمل چیزوں سے بیدار نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ آتا ہے کہ تقریر سے لوگ بیدار ہو جائیں، لیکن اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ تقریر سے بیدار نہیں ہو سکتے تھے، معمولی سفر سے بیدار نہیں ہو سکتے، لیکن امام حسین السلام نے ایسے وقت کا انتخاب کیا، ایسے شہداء کا انتخاب کیا، 6 مہینے کے بچوں کو اس میں رکھا، اسیروں کو اپنے ساتھ، خواتین کو لے کے آئے، یہ سب کچھ یہ تھا کہ جس کے ذریعے سے امام حسین السلام لوگوں کو بیدار کر دیں۔ بہرحال بیداری کا یہ سفر ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا، بہرحال اس کے لیے شاید وقت بہت کم رہ گیا ہے، جی، لیکن جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے آپ میں ایک جملہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی لیے چونکہ کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور کربلا صرف امام حسین السلام کی شہادت ہی نہیں بیدار کرنے والی ہے، بلکہ کربلا کے ذکر کو زندہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ کربلا کے ذریعے سے لوگوں کو ہمیشہ بیدار کیا جاتا رہے۔ بالکل، چونکہ بیداری غفلت سب سے پہلا اور سب سے بڑا مرض ہے انسان کا۔ غافل لوگ یعنی کسی چیز سے بھی آگاہ نہیں، سب کچھ ان کی متاع، بقول علامہ اقبال کے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ کیوں احساس ضیاں جاتے ہیں؟ غافل ہے، یعنی کاروان کا متاع آ کر لٹ جائے، پونجی آ کر لٹ جائے اور انسان کو احساس نہ، کیوں یہ احساس نہیں؟ اس لیے غافل ہے۔ ابھی اس عالم اسلام کی بہت ساری چیز چھنتی جا رہی ہے، لٹتی جا رہی ہے، ہمارا شرف، ہماری غیرت، ہماری صرف ملک نہیں، صرف زمین کی بات نہیں ہے، حتیٰ عزت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے عالم اسلام کا، وہ سب چھن رہا ہے، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے غافل ہیں۔ لہذا کربلا ایک کام جو کرتی ہے وہ کیا کہ بیدار کرتی ہے۔ بالکل، ابھی کربلا کی وراثت پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ابھی بہت سارے عام مسلمان جن کے ہاں مکتب میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے حاکموں کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، لیکن وہ اپنے حاکموں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے مکتب سے انہوں سے، جو ان کے مکتب میں نہیں، حاکم اولی الامر ہے، ان کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، حاکم چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، چاہے بنو امیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن یہ کربلا کی آئیڈیالوجی ہے، اور یہ حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی ہے کہ اگر وہ حسین ابن علی کا نام بھی نہیں لے رہے ہوں، لیکن یہ آئیڈیالوجی اثر کر رہی ہے اور ساری دنیا میں لوگوں کو بیدار کر رہی ہے۔ زیارت کا بھی ایک یہی فلسفہ ہے کہ انسان کو بیدار کر سکے، یعنی چونکہ محور ہے بیداری کا کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو ہر وہ چیز جو ان سے وابستہ ہے وہ سرچشمہ بیداری۔ زیارت کرنے کے لیے جانا یعنی وہاں سے بیدار، صرف چوم کے نہیں آنا ہے، صرف کپڑا مس کر کے نہیں آنا ہے، بلکہ وہاں سے حسینیت کی روح لے کر آنا ہے جو انسان کو ہمیشہ بیدار رکھ سکے۔ حضور بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچا، بہت مطالب تھے لیکن کیا کریں وقت کم تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ کے ساتھ قبول ہو اللہ کی۔ جی ناظرین کرام، بڑے اہم مطالب تھے جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ نے ہم تک پہنچائے، اور واقعاً ہمیں سوچنا چاہیے، اور اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو، اور امام کی دوسری تمام چیزیں اور پورے واقعات ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں تاکہ امام کے نقش قدم پر چل سکیں اور نقش قدم پر چل کر خود کو بیدار کر سکیں۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ آج یہیں پر رکے گا، اس لیے کہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی مقام پر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔